نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رائے یہی تھی اور کبار صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی بھی رائے یہی تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر رہتے ہوئے ہم حملہ کریں گے، یہیں سے ہم لڑائی لڑیں گے۔ لیکن جو چند نوجوان صحابہ اکرام تھے جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور کچھ 3-4 کبار صحابی، ان کا اصرار تھا کہ مدینہ سے باہر جا کے لڑا جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ جب باہر تشریف لائے، حضرت معاذ بن جبل، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہما نے عرض کیا، یا رسول اللہ، معافی مانگتے ہوئے کہ یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم نے آپ کی رائے کے خلاف اپنی رائے پر ہم نے اصرار کیا ہے، یا رسول اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، آپ اپنی رائے پہ عمل فرما لیجئے، آپ اپنی رائے پہ عمل فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بات سنی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی نبی کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے، کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جہاد کا ساز و سامان باندھ کر، اسلحہ باندھ کر، بغیر جہاد کیے، کافروں سے لڑائی لڑے بغیر ایک نبی وہ ہتھیار اتار دے، کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب بات غور سے سنو، اب اپنے گھروں سے نکلو، اب یہاں سے نکلو، باہر جا کے لڑیں گے، اور جو بھی بات میں کہوں اس پر عمل کرو، اور یاد رکھو کہ اگر تم لڑائی کے میدان میں ثابت قدم رہو گے اور صبر کرنے والے رہو گے تو اللہ کی مدد اور نصرت تمہارے قدم چومے گی، تمہارے مقدر ہو کے رہے گی اللہ کی مدد اور نصرت۔ چنانچہ 11 شوال جمعے کے دن بعد از نماز عصر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو ساتھ لیا اور مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، احد کی طرف چلنا شروع فرمایا۔ جب آپ مقام شیخین، ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کا معائنہ فرمایا، جو نوجوان صحابی تھے ان کو آپ نے واپس کیا، اور مقام شیخین ہی میں آپ نے مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز ادا کی، اور صحابہ اکرام نے آپ کی ابتدا میں نماز پڑھی۔ پھر صبح کی نماز سے کچھ لمحات پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے احد کی طرف کوچ کرنے کا حکم فرمایا۔ احد یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر یہ پہاڑ ہے، اور اس کو جبل احد اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ بقیہ پہاڑوں سے منفرد اور علیحدہ ہے۔ احد پہاڑ ہی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ احد پہاڑ یہ اس سے مجھے بڑی محبت ہے، اور احد پہاڑ کو مجھ سے بڑی محبت ہے۔ اس کو اسی لیے احد کہتے ہیں کہ یہ بقیہ پہاڑوں سے منفرد اور علیحدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے پاس جا کر اپنے صحابہ اکرام کی صفوں کو مرتب فرمایا۔ احد پہاڑ کو آپ نے اپنے پیچھے رکھا، مدینہ منورہ سامنے ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام کی لشکر کو آپ نے اپنی جماعت کو ترتیب دیا، مرتب فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ میں تلوار تھی، نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے اس میں ارشاد فرمایا، من یأخذ ھذا السیف بحقہ، من یأخذ ھذا السیف بحقہ، کون یہ تلوار اس کے حق کے ساتھ لے گا؟ صحابہ اکرام آگے بڑھے کہ ہمیں یہ سعادت مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ روکے رکھا، لیکن حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ اس تلوار کا کیا حق ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس تلوار کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ کافروں سے مقابلہ کیا جائے، اور مقابلہ کرتے ہوئے ان کو پیٹھ اور پشت نہ دکھائی جائے، اور اس تلوار سے کسی مسلمان کو قتل نہ کیا جائے۔ حضرت ابو دجانہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو وہ تلوار عطا فرمائی۔ حضرت ابو دجانہ عجیب صحابی تھے، بڑے بہادر صحابی تھے،
نڈر صحابی تھے، اور جنگ کے وقت اپنے سر پر سرخ رنگ کا امامہ باندھ لیتے تھے اور عین میدان جنگ میں کافروں کو دکھانے کے لیے اکڑ اکڑ کے چلتے تھے، متکبرانہ انداز میں چلتے تھے۔ احد کے میدان میں، غزوہ احد کے موقع پر جب ان کے ہاتھ میں اللہ کے نبی کی تلوار تھی، بڑے رجزیہ انداز میں یہ اشعار پڑھتے تھے، انا الذی عاہدنی خلیلی، انا الذی عاہدنی خلیلی، نحن بالصفح لدى النخیل۔ کہتے ہیں کہ اللہ اقوم الدہر بالقبول، اللہ اقوم الدہر فی القبول، اضرب بسیف اللہ ورسولہ۔ اشعار پڑھتے تھے، یہ رجزیہ اشعار پڑھتے تھے۔ انا الذی، کہ میرے دوست نے مجھ سے عہد کیا ہے، میرا وہ دوست جس کی محبت میرے دل کے اندر سرایت کر چکی ہے، میرے اس دوست نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی محبت میرے دل کے اندر سرایت کر چکی ہے، انہوں نے مجھ سے عہد کیا ہے، وَنَحْنُ بِالصَّفْحِ لَدَى النَّخِيلِ، حالانکہ ہم پہاڑ کے دامن میں نخلستان کے قریب تھے، اللہ اقوم الدہر فی القبول، میرے دوست نے میرے ساتھ یہ عہد کیا ہے کہ کبھی بھی میدان جنگ میں پچھلی صف میں کھڑا نہیں ہونا، میدان جنگ میں پچھلی صف میں کبھی کھڑا نہیں ہونا، اضرب بسیف اللہ ورسولہ، میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تلوار کے ساتھ لڑوں گا۔ یہ اشعار پڑھ رہے ہیں اور ایک زبردست انداز میں، جسے ہم کہتے ہیں متکبرانہ انداز میں، اکڑ کے چلنا، اس انداز سے چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب ان کو دیکھا، آپ کی نگاہ ان پہ پڑی، آپ نے فرمایا کہ اس طرح کی چال اللہ کو پسند نہیں ہے، اس طرح کی متکبرانہ انداز اللہ کو اس طرح کی متکبرانہ چال پسند نہیں ہے، لیکن میدان جنگ میں اللہ کو اس جیسی چال بہت پسند ہے۔ کافروں کو دکھانے کے لیے، اپنا رعب اور اپنی ہیبت بٹھانے کے لیے اس طریقے سے چلنا۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے وہ تلوار عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد سب سے پہلے لڑائی شروع ہوئی، فردن لڑائی، ایک کافروں کے لشکر سے پہلوان نکلتا، ایک مسلمانوں کے لشکر سے اللہ کا شیر نکلتا۔ سب سے پہلے کافروں کے لشکر سے ابو عامر نکلا، یہ قبیلہ اوس کا سردار تھا، مدینہ منورہ کا رہائشی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، لیکن اسلام کے نور کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے مکہ مکرمہ کی طرف رخ کیا، یہ مکہ چلا گیا اور وہاں کے لوگوں کو نبی علیہ السلام کے خلاف اکساتا رہا۔ غزوہ احد میں نبی علیہ السلام کے مد مقابل ہو کے قریشیوں کے ساتھ آیا تھا۔ یہ عیسائی پادری تھا، راہب تھا، لوگوں کا رہنما تھا، قبیلہ اوس کا سردار تھا۔ یہ آیا، سب سے پہلے یہ میدان میں آیا۔ اس کو یہ تھا کہ جب لوگ مجھے دیکھیں گے کہ ہمارا سردار ہمارے مقابلے میں ہے تو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ میدان میں آیا، آ کر کہنے لگا، یا معشر الاوس انا ابو عامر، اے اوس والو، اے اوس کی جماعت، میں ابو عامر ہوں۔ اللہ قبیلہ اوس والوں کی آنکھیں ٹھنڈی کرے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ لا واللہ، کہ اللہ تیری آنکھیں کبھی بھی ٹھنڈی نہ کرے، تو انت فاسق، تو فاسق ہے، تو فاسق آدمی ہے۔ اللہ کے نبی نے جب اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ یہ راہب ہے، آپ نے فرمایا راہب نہیں، یہ فاسق ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے قبیلے والوں نے مجھے اس طرح کا جواب دیا ہے تو فوراً پیچھے بھاگا۔ پھر دوسرا کافروں کے لشکر سے ایک نکلا جس کا نام طلحہ بن ابی طلحہ تھا۔ اس نے آ کے کہا حل من مبارز، بڑا ایک شاہ سوار تھا کہ کون ہے میرے مقابل میں آنے والا۔ اور پھر مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ تمہاری تلوار سے ہم میں سے اگر کوئی مر جاتا ہے تو وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، اگر ہماری تلوار سے تم میں سے کوئی قتل ہو جاتا ہے تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے، تو آؤ پھر میرے ساتھ کوئی مقابلہ کرے، وہ اپنی تلوار سے مجھے جہنم میں پہنچائے اور میں اس کو اپنی تلوار سے جنت میں پہنچاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اس کے مقابلے میں نکلے۔ آپ نے فرمایا وار کر تو ایک۔ اس نے وار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر تھے،
انہوں نے اس کا وار روکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اب باری تھی، آپ نے جب وار کیا اتنی قوت سے وار کیا کہ اس کے جسم کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ اس اللہ کے رسول کے دشمن کو ایک ہی وار سے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا۔ پھر اس کا دوسرا بھائی عثمان بن ابی طلحہ کافروں کے لشکر سے نکلا، اس نے پھر کہا حل من مبارز، اور یہ اشعار پڑھتے ہوئے انا فی اہل اللواء حقا۔ جب اس کا بھائی قتل ہوا، اس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، کافروں کے لشکر کا، فوراً اس نے وہ جھنڈا اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور پھر یہ اشعار پڑھتے ہوئے باہر نکلا، انا فی اہل اللواء حقا، کہ جو علم بردار ہے، جس نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، اس کے لیے لازم ہے ان تخذب العضد او تندقا، کہ وہ اپنے نیزے اور تلوار سے اپنے دشمن کے خون کو رنگین کر دے، اپنے نیزے کو دشمن کے خون سے رنگین کر دے، او تندقا، یا اس سے لڑتے لڑتے اپنے نیزے اور تلوار کو توڑ ڈالے۔ یہ شعار پڑھے اس نے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اس کے مقابل میں نکلے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے شانوں کو، اس کے کندھوں کو ایک ہی وار سے صاف کر دیا اور جھنڈا نیچے گرا، اور تھوڑے ہی دیر کے بعد اس کا بھی کام تمام ہو گیا۔ پھر اس کا تیسرا بھائی ابو سفیان بن ابی طلحہ وہ نکلا، حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام تمام کیا۔ پھر طلحہ کا بیٹا مصافح بن طلحہ بن ابی طلحہ وہ نکلا، اس کا کام حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کیا۔ پھر اس کا ایک اور دوسرا بیٹا حارث بن طلحہ بن ابی طلیحہ وہ نکلا، حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام تمام کیا۔ تو جو کافروں کے لشکر کے بڑے بڑے 12 سردار تھے وہ یکے بعد دیگرے نکلتے رہے۔ اللہ کا شیر، اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر اسلام کے لشکر سے نکلتا رہا، ایک ہی وار سے ان کا کام تمام کرتا رہا۔ تو احد کے میدان میں غزوہ احد کے تین مرحلے ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، اس میں مسلمانوں کو واضح طور پہ اللہ نے فتح عطا فرمائی، واضح طور پہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ ان کے بڑے بڑے 12 سردار مارے گئے، مسلمانوں کا ایک بھی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ غزوہ احد کا اجتماعی اور گھمسان کی جنگ ہے۔ پہلے مرحلے سے مسلمانوں کی دھاک اور رعب دبدبہ ہر کافر کے دل میں بیٹھ چکا تھا، ان کے بڑے بڑے 12 سردار مارے جا چکے تھے۔ اب گھمسان کی جنگ شروع ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ اکرام تھے، جب آتے تھے یہ نیت کر کے آتے تھے یا فتح ہوگی یا شہادت ہوگی، فتح ہوگی یا شہادت ہوگی۔ شکست وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ کا نام بلند ہوگا یا اللہ کا نام بلند کرتے کرتے ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیں گے۔ گھمسان کی جنگ شروع ہوئی، ہر صحابی بڑی دلیری سے لڑ رہا تھا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں حضور کی تلوار تھی، بڑے زبردست اور دلیرانہ انداز میں لڑ رہے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کہنے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں بڑے بہادر تھے، گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کے دونوں ہاتھوں میں تلوار پکڑ کے لڑا کرتے تھے، دونوں ہاتھوں میں تلوار ہوتی تھی، اور گھڑ سواری کے بھی بڑے ماہر تھے، گھوڑے کو بھی سنبھالنا اور پھر دونوں ہاتھوں میں تلوار۔ جب گھمسان کی جنگ شروع ہوئی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آخر تک پہنچتے تھے، پھر وہاں سے اپنے گھوڑے کو واپس پلٹاتے تھے، پھر ادھر سے اپنے لشکر کی طرف واپس آتے تھے، اور کسی کو سامنے آنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، جو بھی سامنے آتا تھا اس کو کاٹتے چلے جاتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت وحشی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، غلام تھے جبیر بن مطعم کے۔ اس نے ان کو کہا، حضرت وحشی کو، کہ میرے چچا طعیمہ بن عدی کو حمزہ نے قتل کیا تھا غزوہ بدر کی جنگ میں، اگر تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ تو وحشی وہ صرف احد میں اس وجہ سے آئے تھے، صرف اس وجہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروں گا تاکہ میں غلامی کی قید سے آزاد ہو سکوں۔ وحشی خود یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حمزہ بڑی دلیری سے لڑ رہے تھے، بہت دلیری سے لڑ رہے تھے، دونوں ہاتھ میں تلوار تھی،
کسی کی ہمت نہیں ہے سامنے آنے کی، اور میں ایک چٹان کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا نیزے کو لے کر۔ مجھے تو یہی تھا کہ موقع ملے اور حضرت حمزہ کو شہید کروں اور واپس جاؤں جنگ سے۔ میں ایک چٹان کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا۔ حضرت حمزہ جب ادھر سے آ رہے ہیں، جب اس چٹان کے قریب سے گزرے، سامنے سے آنے کی تو ہمت نہیں تھی، پیچھے سے حملہ کیا اور اتنا زور سے حملہ کیا کہ وہ نیزہ آر پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی ہی آگے گئے تو گھوڑے کی پشت سے نیچے گر گئے اور انہوں نے شہادت کا جام نوش فرمایا، شہادت کا جام نوش فرمایا۔ حضرت وحشی جب طائف والوں کا وفد فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوئے، جب صحابہ اکرام نے دیکھا کہ وحشی آ رہا ہے، وحشی بن حرب آ رہا ہے، تو اللہ کے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ وحشی آ رہا ہے، آپ ہمیں حکم دے کہ اس کی ہم یہی گردن اڑا دیں، اس نے آپ کے چچا کو قتل کیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوب بات ارشاد فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا دعوہ، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، میرے پاس آنے دو اس کو۔ ایک آدمی کا مسلمان ہو جانا، ایک آدمی کا مسلمان ہو جانا مجھے 1000 کافروں کے قتل کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایک آدمی میرے پہ اسلام لے آئے، سچے دل سے مسلمان ہو جائے، مجھے 1000 کافروں کے قتل کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے، چھوڑ دو اس کو، آنے دو میرے پاس۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب وہ آیا، نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے وہ واقعہ سنا، مجھے وہ ساری بات سنا، تو نے کس طریقے سے میرے چچا کو تو نے شہید کیا۔ وہ تو اسد اللہ تھے، ان کا لقب اسد اللہ ہے کہ اللہ کا شیر ہے، اور غزوہ احد کے بعد اللہ کے نبی نے ان کو لقب عطا فرمایا تھا سید الشہداء، کہ یہ شہیدوں کا سردار ہے۔ مجھے بتا تو نے میرے چچا کو قتل کیسے کیا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے تھے، ساری کارگزاری سنائی، اور حضرت حمزہ کے وہ دلیرانہ اور شجاعت مندانہ ان کا جو انداز تھا وہ حضور کے سامنے بیان فرمایا۔ حضور علیہ السلام وہ سارا قصہ سنتے جا رہے تھے، اور آپ علیہ السلام ایسے رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو مبارک جاری تھے۔ آپ نے ان کا اسلام قبول فرمایا حضرت وحشی کا، اور فرمایا کہ وحشی میرے سامنے نہ کبھی آنا، میں تیرا اسلام قبول تو کرتا ہوں لیکن ساری زندگی میرے سامنے نہ آنا، اگر میں تجھے دیکھوں گا مجھے اپنے چچا کی یاد آئے گی، مجھے اپنے چچا کی یاد آئے گی۔ حضرت وحشی کہتے ہیں میں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب بھی حاضر ہوا پشت کی جانب رہا کرتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نہیں آتا تھا۔ حضرت وحشی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اتنے روئے، میں نے اس وقت اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں نے اسلام کے شیروں میں سے ایک بڑے شیر کو میں نے شہید کیا ہے، یا اللہ مجھے اس کا کفارہ ادا فرما، میں اس کے بدلے میں جو کافروں کا بڑا سردار ہے، جس نے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی ہو، میں اس کو اسی نیزے سے قتل کروں۔ حضرت وحشی یہ دعا کیا کرتے تھے۔ تو جنگ یمامہ میں حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں بہت بڑی جنگ یہ لڑی گئی۔ مسیلمہ کذاب نے حضور علیہ السلام کے دور ہی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، انہوں نے حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی نیزے کے ساتھ جس نیزے سے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، مسیلمہ کذاب کو قتل کیا تھا، مسیلمہ کذاب کو اسی نیزے سے قتل کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دلیری سے لڑ رہے تھے، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دلیری سے لڑ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند ہی گھڑیوں میں، چند ہی ساعات میں مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی، اور کافر میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ غزوہ احد کا یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ دوسرے مرحلے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو واضح فتح عطا فرمائی، واضح فتح عطا فرمائی۔ اب جتنے مسلمان تھے سارے مال غنیمت اکٹھے کرنے لگے، اور کوئی سکھ کا سانس لینے لگا، آرام سے بیٹھنے لگا، کوئی قیلولہ کرنے لگا، کوئی آرام کرنے لگا۔ اللہ کے نبی نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ آپ نے اپنی پشت کے پیچھے احد پہاڑ کو رکھا تھا۔ احد پہاڑ میں ایک درہ تھا، راستہ تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 تیر اندازوں کو وہاں مقرر فرمایا۔ ان کا امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مقرر فرمایا۔ آپ نے ان کو ہدایت فرمائی کہ اگر تم لوگ یہ دیکھو کہ ہمیں فتح ہو چکی ہے، ہم مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، تب بھی تم لوگوں نے یہ راستہ نہیں چھوڑنا، اور اگر تم لوگ یہ دیکھو
کہ ہمیں شکست ہو چکی ہے، اور ایسی شکست ہو چکی ہے کہ پرندے آ کر ہمارے جسموں کے گوشت کو بوٹیاں بوٹیاں نوچ رہے ہیں، تب بھی تم لوگوں نے اس درے کو نہیں چھوڑنا، اس راستے کو نہیں چھوڑنا۔ جب اللہ نے اپنے رسول کو فتح عطا فرمائی اور کافر لوگ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے اور مسلمان مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے، تو یہاں اللہ کے رسول نے جو 50 تیر انداز مقرر فرمائے تھے، ان میں سے 40 لوگ یہ کہنے لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بات کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا ہے، اور میدان جنگ چھوڑ کے کافر لوگ بھاگ چکے ہیں، مال غنیمت اکٹھا ہو رہا ہے، تو اب ہم بھی چلتے ہیں، ہم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر جو امیر تھے، جن کو اللہ کے نبی نے امیر مقرر فرمایا تھا، انہوں نے بڑی زبردستی سے ان کو منع فرمایا کہ اللہ کے نبی نے زبردستی ہمیں حکم فرمایا کہ یہ جگہ نہیں چھوڑنی یہاں تک کہ میرا حکم آ جائے، یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ لیکن 40 صحابہ اکرام انہوں نے اجتہادی غلطی کرتے ہوئے وہ جگہ چھوڑ دی کہ جب فتح ہو گئی ہے، مال غنیمت اب اکٹھا کیا جا رہا ہے اور کافر لوگ میدان جنگ سے بھاگ چکے ہیں، اب واضح فتح ہو گئی ہے، تو ان میں سے 40 صحابہ اکرام جن کی بخشش کا اعلان اللہ نے واضح طور پہ سورہ آل عمران میں فرما دیا ہے، واضح طور پہ ان کی اس غلطی کا، ان کی معافی کا اللہ نے اعلان فرما دیا ہے، انہوں نے یہ جگہ چھوڑ دی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بڑے سپہ سالار تھے، جنگجو تھے اور بڑے زیرک آدمی تھے۔ انہوں نے دور سے دیکھا کہ وہ جو احد میں ایک درہ ہے وہاں وہ خالی ہے، چند لوگ وہاں نظر آ رہے ہیں، پہلے زیادہ تھے اب تھوڑے ہیں۔ انہوں نے اپنے ساتھ چند نوجوانوں کو ساتھ لیا اور بہت دور سے اپنے لشکر کو لاتے ہوئے اس درے سے حملہ کیا۔ پہلے ان 10 صحابہ اکرام کو ادھر شہید کیا، بہت بڑا لشکر تھا، 10 آدمی ان کے لیے ناکافی تھے، ان کو وہاں انہوں نے سب کو شہید کیا۔ سارے مسلمان بے خبری کے عالم میں تھے۔ خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بے خبری کے عالم میں یک بار حملہ کیا، اور شیطان نے، روایات میں آتا ہے کہ شیطان نے آواز لگائی، نعرہ لگایا کہ جو کافر لوگ ادھر بھاگ چکے تھے ان کو واپس پلٹنے کا کہا کہ واپس پلٹو، واپس پلٹ کے حملہ کرو۔ تو جو اس طرف بھاگ گئے تھے انہوں نے واپس پلٹ کے حملہ کیا۔ خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا، چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیا گیا۔ ایک اس وقت بہت مسلمان اس وقت پھر افراتفری میں اضطراب کی حالت کا شکار ہو گئے، اور پھر حضرت مصعب بن عمیر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، ان کا چہرہ حضور علیہ السلام سے ملتا جلتا تھا، بڑے مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ جب اسلام لائے مہاجر صحابہ میں سے ہیں، ان کی والدہ نے ان کے جسم سے کپڑے اتار کے گھر سے نکال دیا، جسم سے کپڑے اتار لیے اور برہنہ حالت میں گھر سے نکال دیا، تو کہ تو گھر سے نکل جا۔ اور یہ سب سے پہلے قاری ہیں جن کو اللہ کے نبی نے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے بھیجا تھا، اور انہی کی دعوت اور تبلیغ سے مدینہ کی گلیوں میں، گھر گھر میں، چپوں چپوں میں اسلام کی دعوت اور اسلام کا کلمہ پہنچ چکا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے۔ جب یہ شہید ہوئے تو کسی شیطان نے یہ آواز لگا دی کہ اللہ کے نبی اب شہید ہو چکے ہیں، کہ مسلمانوں کے سپہ سالار محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ اس وقت مسلمان بدحواس ہو گئے، حواس کھو بیٹھے، اب دشمن اور بھائیوں کی پہچان باقی نہیں رہی، اب آپس میں بھائیوں کی تلواریں ایک دوسرے پہ چڑھنے لگیں، ایک دوسرے پہ چلنے لگیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی موقع پر شہید ہوئے۔ حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ مسلمان میرے باپ کو شہید کر رہے ہیں، پکار کے کہنے لگے کہ بھائیو یہ تو میرے باپ ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ لیکن اتنی بدحواسی کا عالم تھا، مسلمان اتنے بدحواس ہو چکے تھے کہ اللہ کے نبی شہید ہو چکے ہیں اور حواس باختہ ہو چکے تھے کہ اب آپس میں تلواریں چل رہی تھی، کسی کو اس کا علم ہی نہ ہوا۔ جب بعد میں ان کو خبر ہوئی کہ یہ تو یمان تھے تو اس پہ شرمندہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں حضرت حذیفہ کو 100 اونٹ دیت کے طور پہ دینا چاہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نہیں لیے، سب کو معاف فرما دیا۔ جب انہوں نے سب کو معاف فرمایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ یہ غلطی کے طور پہ ان کو شہید کیا گیا تھا اور قتل خطا کی جو دیت ہے وہ 100 اونٹ ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ اکرام کی طرف سے خود دینا چاہی، تو حضرت حذیفہ نے لینے سے انکار کر دیا۔
جب انہوں نے انکار کر دیا تو اللہ کے نبی کو ان سے اور زیادہ محبت ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت النبی کا گہرے طور پہ مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس سے اگلے قصے پر ہم گفتگو اگلے جمعے کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سچی محبت کرنے کی، صحابہ کرام سے سچی محبت کرنے کی، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔